بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے۔ جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اس حکومت کو یقین نہیں ہے کہ یہ ٹکے گی، اس لیے یہ حکومت کچھ ایسے اقدامات مسلسل کر رہی ہے کہ جن سے آپ کو خود یہ اشارے ملتے ہیں کہ یہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ چلے جائیں گے، یہ ٹک نہیں پائیں گے، یہ اقتدار میں رہ نہیں پائیں گے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان کا بچنا مشکل ہے۔ اس بات کا اندازہ کسی اور سے زیادہ عمران خان اور ان کے مخالفین زیادہ ان کو خود ہے کہ یہ نہیں ٹک سکتے، اس لیے یہ ایسے کام کر رہے ہیں۔ ابھی تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک خفیہ رپورٹ بھی آج سامنے آئی ہے، اس خفیہ رپورٹ کی بھی بات کرتے ہیں۔ درخواست آپ سے وہی، اپنے لیے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ الگ نیوز کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ جب بیل آئیکن آپ پریس کر رہے ہوتے تو وہاں لکھا ہوتا ہے آل، وہیں ذرا پریس کر دیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات دیکھیے۔ سب سے پہلے یہ جو حکومت کے بھاگنے کا اعلان کرنے والے اقدامات ہیں، ان کی بات میں آگے جا کر کروں گا، لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ انصار عباسی صاحب آج اخبار میں ایک رپورٹ لے کر آئے ہیں، اور اس رپورٹ کو ظاہر ہے کہ ابھی وہ پبلک نہیں ہوئی ہے، تو انصار عباسی صاحب اس کو لیک کر رہے ہیں، اس کو سامنے لا رہے ہیں، ان کے کریڈٹ پر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے نگراں حکومت کی جو رپورٹ تھی، اس میں کہا گیا ہے کہ کابینہ کمیٹی، یہ انوار اللہ کاکڑ نے بنائی تھی، اس کو فراہم کردہ شواہد کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ فوجی تنصیبات پر پرتشدد حملوں کی منصوبہ بندی میں عمران خان نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اب یہ پہلا نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کمیٹی کو دکھائے گئے شواہد کے مطابق حملوں کی منصوبہ بندی میں پارٹی کے کئی رہنما شامل تھے۔ اس سے مزید پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے منصوبہ بندی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دوسرا، کئی لوگ شامل تھے۔ اس کے بعد اس میں بتایا گیا کہ اب تک کی گئی تحقیقات کے مطابق 34 افراد ایسے ہیں، 34 جو سڑکوں پر پرتشدد کارروائیوں کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ پرتشدد واقعات اور بربادی پھیلانے کی منصوبہ بندی میں فعال کردار ادا کیا ان 34 افراد نے۔ اس کے علاوہ 52 افراد نے منصوبہ بندی میں کردار مفصل ادا کیا، اور 185 نے اس پلاننگ پر عمل درآمد کیا۔ 34، 52، 185 وہ تھے جنہوں نے پلاننگ پر عمل کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکمت عملی کے تحت عمران خان کی گرفتاری سے کئی دن پہلے پارٹی کے حامیوں اور مسلح افراد کو پی ٹی آئی کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے علاقوں، بالخصوص خیبر پختونخوا سے لایا گیا۔ خیبر پختونخوا سے ان کو لاہور پہنچایا گیا۔ شہر کے مختلف مقامات پر ان کو مامور کر دیا گیا۔ لاہور میں مختلف جگہوں پر ان کو ڈیوٹی دے دی گئی۔ ان کے اخراجات پارٹی رہنما اور ہمدرد برداشت کرتے تھے۔ ان لوگوں کو پہلے مرحلے میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف مزاحمت اور گرفتاری کی صورت میں آخری حربے کے طور پر تشدد اور بربادی پھیلانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ یہ ہو گئے 5 نکات۔ ان لوگوں نے کئی مواقع پر عمران خان کی گرفتاری کے موقع پر کامیابی کے ساتھ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ مزاحمت کی۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 9 مئی 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد یہ افراد پہلے سے طے شدہ مختلف مقامات پر کھڑے ہو گئے تاکہ پارٹی کے دیگر کارکنوں کو وہاں سے ریلی کی صورت میں لے جا سکیں۔ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ پرتشدد کارروائیوں کے لیے ان لوگوں کے پاس لاٹھیاں وغیرہ تھیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اشارہ ملتے ہی ان لوگوں نے ہجوم کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ ہجوم کو GHQ اور لاہور میں جناح ہاؤس کی طرف لے گئے۔ ان مقامات پر لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرنے پر معلوم ہوا کہ ہجوم میں سے آوازیں آ رہی تھیں کہ مخصوص مقامات کی طرف مارچ کیا جائے اور مزاحمت کرنے والی آوازیں خاموش کر دی جائیں۔ جیسے ہی یہ لوگ مخصوص مقامات پر پہنچے، انہوں نے پرتشدد کارروائیاں شروع کر دیں اور دوسروں کو بھی اس میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ اب یہ جو تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور ابھی یہ ایک طویل رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے اختتام پر کچھ ریکمنڈیشنز بھی دی گئی ہیں۔ آخر میں لکھا ہے 9 مئی کے واقعات مربوط منظم اور فوج پر دباؤ ڈالنے کے لیے تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی حکمت عملی کا حصہ تھے۔ یہ اقدام ریاست اور اس کے اداروں، عدلیہ اور الیکشن پر بالواسطہ دباؤ ڈالنے کے مترادف تھے۔ جن لوگوں نے ان جرائم کی منصوبہ بندی کی، اس سے عملی جامہ پہنایا اور معاونت کی، انہیں قانون کی بھرپور طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تفتیشی اداروں، استغاثہ اور عدلیہ کو چاہیے کہ ان واقعات میں ملوث افراد کو فوری انصاف کے کٹہرے تک لایا جائے۔ یہ رپورٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ تمام شواہد موجود تھے کہ جو کیا عمران خان نے کیا،
عمران خان کے ساتھ 34 افراد نے کیا، یہ ماسٹر مائنڈ تھے، پھر مزید 52 افراد، پھر 180 افراد. یہ تمام آپ کے پاس معلومات ہیں اور ان تمام معلومات سے آپ کو بہت کچھ معلوم ہوا ہے. تو پھر عمران خان کو جیل میں ایک ہفتے کے اندر 31 برس کی سزائیں فوری طور پر میراتھن عدالتی سماعتیں چلا کر 14 گھنٹے عمران خان کو ان کیسز میں کیوں آپ نے سزا دی؟ عمران خان کے خلاف تو اتنے زبردست شواہد موجود تھے، عمران خان کے خلاف مکمل شواہد موجود تھے، تو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. لوگ خامخواہ سے مرشد بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ ثبوت لے کر آئیں، ان میں عمران خان کو سزا دیں اور بتائیں کہ یہ فوج کے خلاف، ملک کے خلاف منظم منصوبہ بندی کر کے مسلح لوگوں کو لا کر اس طرح سے اسلحہ لا کر ان لوگوں کے نام ہیں، یہ سب کچھ لا کر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ تمام تفصیلات دیں اور ان تمام تفصیلات کو دے کر عمران خان کو بھی نقاب کر دیں. آپ خامخواہ القادر کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، توشہ خانہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، توشہ خانہ کے 4 کیسز آپ نے بنا دیے ہیں، عدت جیسے کیس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نون لیگ رو رہی ہے کہ ہماری جان مصیبت میں آ گئی، ایسے فیصلے دے دیے گئے، عمران خان کو فائدہ ہو گیا. جب عمران خان کے خلاف اتنے بھرپور شواہد موجود ہیں تو عمران خان کو ذلیل و رسوا کریں اور عمران خان کو سزا دلوا دیں. اگر یہ شواہد موجود ہے تو بڑا آسان کام ہے، لیکن نہیں، عمران خان کو تو ہمیں دیگر مقدمات میں پھنسانا ہے، لٹکانا ہے، اس کو وہاں انگیج کرنا ہے. تو یہ رپورٹ اپنے آپ میں خود ایک لطیفہ لگ رہی ہے، یہ کاکڑ سرکار نے تیار کی ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ فوج کو انوالو کیا ہے اور عمران خان مسلسل توہین کر رہے تھے سیاستدانوں کی، اور سیاستدانوں کی توہین کرنے والا یہ عمران خان فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہا ہے. تو وہ جو زبیر صاحب کے ذریعے جا کر جنرل باجوہ سے، جنرل فیض حمید سے نون لیگ ملاقاتیں کر رہی تھی، وہ فوج کو کیا کر رہے تھے؟ وہ جو فضل الرحمان نے بتا دیا کہ ہم سب سے جنرل باجوہ نے بات کی تھی، ہم سب موجود تھے، تو وہ کیا ہو رہا تھا؟ اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان فوج کو سیاست میں انوالو کر رہا ہے اور وہ تو ابھی کرے گا، کوشش کر رہا ہے، تو یہ سب کیا کر رہے تھے؟ تو ایک تو اس بات کا جواب دیجیے، جب آپ رپورٹ بنا کر دینے تو پھر اس بات کا بھی جواب دیجیے. دوسرا، یہ جو حکومت کاکڑ سرکار کر کے گئی ہے، گندم اسکینڈل میں اس کا نام ہے، الیکشن چوری میں اس کا نام ہے، خود یہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں، غیر آئینی طور پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عدالت کے ذریعے ان لوگوں کو غیر آئینی طور پر بیٹھنے کا موقع دیا گیا تھا. ان کی دی گئی رپورٹ کی کیا لیجٹمیسی ہے؟ ہمارے ہاں وہ لوگ جو کہہ رہے تھے 2 صوبوں میں الیکشن آئین کے مطابق نہیں ہو سکتے، وہ تمام کے تمام بے شرم صحافی ہوں یا تجزیہ کار ہوں یا سیاستدان ہوں یا باقاعدہ طور پر غیر سیاسی طاقتوں کے پٹھو ہوں، وہ لوگ چپ تھے. 2 صوبوں میں الیکشن کے معاملے پر چپ تھے، اور پورے ملک میں الیکشن لیٹ ہو گئے تو وہ اس کو کہتے عدالت نے کور دے دیا. قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت نے کور دے دیا. اب قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت کا جو دیا گیا کور ہے، اس پر پھر اس رپورٹ کو کیسے لیجٹمیٹ مانا جائے گا؟ اور اگر چلیں آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے بھی، تو عمران خان کو اس پر عدالتوں میں ثابت کر کے سزا دیں. یہ رپورٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتی لوگوں کی نظر میں، کیونکہ آپ ابھی تک عمران خان کو عدت جیسے کیسز میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا، فضل الرحمان صاحب نے کچھ انتہائی تندوتیز تقریر کی ہے، ایسی تقریر کی جو ہمارے ہاں حالیہ سیاسی تاریخ میں نہیں ہوئی. وہ جو نواز شریف نے گوجرانوالہ کے جلسے میں تقریر کی تھی وہ بھی نہیں، اور جو دیگر تقاریر ہیں وہ بھی نہیں. عمران خان کا معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان نے آرمی چیف کا نام لے کر ان پر الزامات لگائے، جنرل عاصم منیر پر، لیکن پبلک میں کھڑے ہو کر جلسہ منعقد کر کے اور باقاعدہ اسے دکھایا گیا، سب کچھ ہوا، اس کی کوریج ہوئی. ایسی تقریر فضل الرحمان نے جو کی ہے، ایسی تقریر ہمارے یہاں نہیں ہوئی. فضل الرحمان کہتے ہیں فوجی ترجمان نے، یہ جو DGI/SPR نے پریس کانفرنس کی تھی، 3 گھنٹے پریس کانفرنس کی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا وہ کیا کہنا چاہتے. دوسرا، فضل الرحمان کہتے ہیں بظاہر یہ تاثر دیا کہ وہ کسی اور کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن کوشش تھی ان کی، فوجی ترجمان کی، کہ وہ میری بات کا جواب دے ہر بات میں. یہ فضل الرحمان نے خود کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کی ہے. پھر فضل الرحمان نے اور کہا، جو بات آئینی طور پر درست ہے کہ فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہوتا، کہا کہ آئین اور قانون میں کوئی رول نہیں، لیکن سارا رولا تیرا ہی ہے. تو یہ بھی فضل الرحمان نے کہا. پھر کہا فوج پر تنقید بغاوت ہے. یہ میں جانتا ہوں، یہ فضل الرحمان نے کہا میں جانتا ہوں کہ فوج پر تنقید بغاوت ہے، لیکن جب فوج نے سیاست میں حصہ لیا تو تم فوجی نہیں، اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں. پھر سب سے خطرناک نکتہ جو ہمارے ہاں اس انداز میں نہیں کہا گیا،
فضل الرحمان نے کہا کہ تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے، بنانے میں نہیں ہے، اور کہا کہ 71 میں 90,000 سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگوں ہوئے، تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹ کے رکھ دی. یہ فضل الرحمان کی تقریر تھی، جو ظاہر ہے کہ ایک خوفناک تقریر تھی. فضل الرحمان خود کو زبردست طریقے سے اس وقت ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اندازہ ہے، پلس دیکھیے اگر آپ، تو یہ اندازہ ہے فضل الرحمان کو کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں. اور عمران خان کی ایبسنس میں، وہ جیل میں ہیں، میڈیا کوریج باقی جگہوں پر ان کی بات کو وقت ملنا یہ اس وقت ممکن ہے، تو فضل الرحمان یہ کر رہے ہیں. فضل الرحمان یہ کتنا عرصہ کریں گے، کیسے کریں گے، کس حد تک کریں گے، دیکھنے کی چیز ہے. مجھے یہ مکمل طور پر آل آؤٹ جا کر تقریریں کرتے فضل الرحمان بھی مسلسل ٹکے اس میدان میں، یہ مجھے اتنا آسان اور اتنا ممکن نظر نہیں آتا، لیکن وقت بتائے گا، میں غلط بھی ثابت ہو سکتا ہوں. فواد چودھری صاحب نے امید ظاہر کی ہے کہ جماعت اسلامی اور فضل الرحمان کی جماعت دونوں یہ اس تحریک تحفظ آئین پاکستان، ٹویٹ کر کے فواد چودھری نے کہا کہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، بس باضابطہ طور پر ان کا شامل ہونا باقی رہ گیا ہے، اور اگر یہ شامل ہو گئے تو اس حکومت کے لیے خیر کی خبر نہیں ہے. فواد چودھری کی ٹویٹ کا مطلب یہ ہے، تو انہیں یہ حکومت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اس حکومت کو جو سہارے میسر ہیں، جتنے طاقتور اور مسلسل سہارے میسر ہیں، اس کے چلتے یہ بہت مشکل ہوگا. ہمارے ہاں جو پہلے بھی تحاریک چلی ہیں، یعنی نون لیگ والے الزام لگاتے ہیں کہ جو، اور اب تو یہ ISPR نے بھی کہا تھا کہ جو 2014 کے دھرنے میں ہوا اس کی تحقیقات وغیرہ کریں، اس کے پیچھے کون تھا. اور نون لیگ والے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور جو خود PDM نے کیا اس میں انہوں نے بتا دیا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا تحریک عدم اعتماد لے آؤ، اور ان کے کہنے پر فضل الرحمان انٹرویو دے چکے کہ یہ سب کچھ ہوا تھا. تو تب بھی اسٹیبلشمنٹ، تو اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس جانب بالکل نہیں نظر آ رہی. تو یہ لوگ کتنا کامیاب ہوں گے یہ دیکھنا پڑے گا. آخر میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں، ایک بریکنگ نیوز ہے، بہت تازہ خبر ہے. یہ حکومت جانے کا اعلان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں اس بریکنگ نیوز کی وجہ سے. سپریم کورٹ میں اس حکومت نے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلیں جو ہیں وہ 14 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. یہ نیب ترامیم لے کر آئے تھے، انہوں نے 16 مہینے کی حکومت میں اپنے تمام مقدمات وغیرہ کھا لیے، پیپر وغیرہ اس کا موڑا، منہ میں ڈالا اور ختم، کہاں کچھ نہیں، یہ انہوں نے کیا تھا. پھر عمران خان صاحب نے اس کو چیلنج کیا. عمران خان صاحب نے یہ کیس جیتا اور نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی گئیں. اب اس کی سماعت ہو رہی ہے 14 مئی کو، اب 10 مئی ہے، 14 مئی کو سماعت ہوگی. قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا. جسٹس اطہر بن اللہ صاحب اس میں شامل ہیں، جسٹس مندوخیل صاحب اس میں شامل ہیں، محمد علی مظہر صاحب اس میں شامل ہیں. تو یہ سماعت ہونے جا رہی ہے. بڑا ڈپینڈ کرتا ہے اس پر بہت کچھ. بعض صحافی دوست ہمارے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی مدد کو ایک بار پھر آپ کو نظر آئے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں، اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر میں، اس کے ان کو فوائد ملتے رہیں گے. اب تک یاد رکھیے گا ایک بار بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بارے میں بات نہیں کی کہ انہیں توسیع نہیں چاہیے. وہ ہر بار ہر معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے تھے، لکھ کر دیتے تھے، عدالت میں کر دیتے تھے، لیکن اپنی توسیع کے معاملے پر کہ انہیں توسیع نہیں چاہیے. اور توسیع کے بارے میں کلیئر ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بھی نہیں. یہ میں جنرل باجوہ کے موقع پر بھی آن ریکارڈ کہتا رہا ہوں. تو قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے پر چپ ہیں. نظر یہ آتا ہے کہ انہیں یہ توسیع مل جائے تو اچھی بات ہے، وہ قبول کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.